بندے کو راس نہیں آتی. اگر کسی بندے کو شک ہو کتاب کا نام ہے سوائے کے مہر کا. میری تقریر ویڈیو ہو رہی ہے, میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں, بلکہ میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں کوئی بندہ حوالہ مانگے, جب تک میری زندگی میں آخری سانس بھی باقی ہے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. ویڈیو کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے حوالہ دے رہا ہوں. اور قبلہ یہ کیمرے اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ یہ ذاکر مولوی کو مکرنے کی گنجائش ہی نہیں دیتے. ہم تو ہر ممبر پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اگر یہ کیمرے بننے ہی تھے تو کاش غدیر پہ بنے ہوتے, پھر ہم دنیا کو دکھاتے کہ میرے مرشد علی کو مبارک کون کون دے رہا تھا. خدا کی قسم سر اٹھا کے میرا فکرہ سننا, ہر بندے کو علی کی ولایت راس نہیں آتی, کیونکہ میرے پاس صحابی رسول کے فرمان کی دلیل ہے. جاؤ جا کے مرضی کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کتاب کا نام سوائے کے مہر کا ہے. اس میں علامہ ابن حجر مکی نے, مکے کے مفتی اعظم نے حضرت عمر رضی اللہ کا فرمان لکھا ہے. صحابی رسول حضرت عمر کا فرمان ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. وہ فرماتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ اس وقت تک شریف ماں کا بیٹا بن ہی نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. مولا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو اس ذکر میں بلند ہے. یہ آئے بہت شکریہ جناب, مولا زندگی دراز فرما. نہیں مل کے کلیجے کی پوری طاقت سے, جس کے کلیجے میں جتنی طاقت بے شکر یاد رکھو علی بادشاہ کی ولایت وہ عظیم ترین نعمت ہے. اگر اللہ کسی کو یہ نعمت عطا کرے تو وہ بندہ غریب کبھی نہیں ہوتا. اگر کبھی حالات تنگ ہو جائیں تو سمجھنا یہ آپ کا امتحان ہے. لیکن جس کے دل میں علی کی ولایت تو دو فکرے میں نے فضائل کے پڑھنے, لیکن تھوڑے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. 5-10 منٹ کی میری حاضری ہوگی کیونکہ بابا جی تشریف لے آئے. آپ کی اجازت سے فکرے پڑھنا چاہتا ہوں. جس بندے کے دل میں جی بڑی جلدی کر رہا ہوں قبلہ, جس بندے کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت ہو وہ غریب کبھی نہیں ہوتا. آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. میرے مرشد علی کے پاس ایک مومن آیا اور آ کے کہنے لگا یا علی میں غریب ہوں. پتہ نہیں کس بندے تک اپیل پہنچے کس تک نہ پہنچے, کہنے لگا یا علی میں غریب ہوں. مرشد علی مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں تو امیر ہے. نہیں ہر بندے نے دھیان نہیں دیا جسے ابو طالب کا بیٹا علی امیر کہہ دے اس کی تو نسلوں میں غربت نہیں رہتی. جس لہجے میں اس بندے نے سوال کیا اس مومن نے اسی لہجے میں میرے مولا نے جواب دیا. دیکھ کے کہتا مولا میں غریب ہوں. امام فرماتے ہیں نہیں تو امیر ہے. جس کے دل میں علی کی ولایت ہو وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے. یہ بندہ کہتا مولا میں مومن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں غریب ہوں. علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تو امیر ہے. تیسری دفعہ اس بندے نے میرے مرشد علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. ہاتھ رکھ کے کہتا یا علی مجھے پتہ ہے آپ میرے سچے امام ہیں, آپ حق کے بھی امام ہیں سچ کے بھی امام. یا علی آپ کا اور جھوٹ کا جوڑ کوئی نہیں, لیکن آپ کی محبت کی قسم میں واقعی بڑا غریب ہوں. اب شیعہ سنیو نتیجہ سننا. جب اس نے بار بار میرے مرشد علی کے سامنے اپنی غربت کا شکوہ کیا, علی بادشاہ نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی نکالی. علی فرماتے یہ 10,000 اشرفیاں لے لے اور میری محبت مجھے واپس کر دے. یہ جو بندہ اپنے آپ کو غریب کہہ رہا تھا کہتا نہیں مولا 10,000 اشرفیوں کے بدلے میں بھی آپ کی محبت نہیں بیچی جا سکتی. امام فرماتے کیوں دولت کم ہے. پہلا فکرہ پڑھنے لگا, ایک فکرہ میں نے فضائل کا اور پڑھنا ہے. اگر شاہ جی کی اجازت ہوئی تو مصائب پڑھوں گا, نہیں تو فضائل پہ ممبر چھوڑ دوں گا, کیونکہ میں خاص طور پہ لعنت کرتا ہوں. جتنا ٹائم ہے حرمت صدات کی وجہ سے شاہ جی کو ٹائم دینے لگا ہوں. صرف یہ فکرہ سن کے ایک فکرہ میں نے مولا علی کی ولایت کے حوالے سے پڑھنا ہے, پھر آپ سے اجازت لے لوں گا. خدا کی قسم امام فرماتے کیوں دولت کم ہے یاد رکھنا ہم شیعہ امام اسے نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی.
ہم امام اسے مانتے ہیں جو دلوں میں پیدا ہونے والے ارادوں سے واقف ہو. امام فرماتے کہ دولت کا میں اتنے فکر کیا کہ امام نے اتنا بڑا دولت کا ڈھیر لگا دیا. امام فرماتے جا یہ ساری دولت اٹھا کر لے جا اور میری محبت مجھے واپس کر دے. یہ مومن کہتا نہیں مولا، دولت کے اتنے بڑے ڈھیر کے بدلے میں بھی تیری محبت نہیں بیچی جا سکتی، اب دیکھنا میری طرف. علی فرماتے اگر دولت کے اتنے بڑے ڈھیر پر بھی تیری نظریں نہیں ٹھہرتی پھر جا تو ابو طالب کے بیٹے علی کے اختیارات سے واقف ہے، جا میں علی تجھے کائنات کی بادشاہت لکھ کر دیتا ہوں، کائنات کی بادشاہت لے لے اور میری محبت مجھے واپس کر دے. اب اس بندے نے وہی جواب دیا جو شہید محسن نقوی نے کہا تھا کہ یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. یہ بندہ کہتا مولا یہ گھاٹے کا سودا ہے، کائنات کی بادشاہت کے بدلے میں بھی تیری محبت نہیں بیچی جا سکتی. علی فرماتے اب خود فیصلہ کر، کائنات کی بادشاہت سے زیادہ قیمتی چیز اپنے دل میں چھپا کے پھر بھی اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے. بس آخری فکرہ اور پڑھنا چاہتا ہوں. آج دنیا ہمیں الزام یہ دیتی ہے کہ جی شیعہ علی کا ذکر بڑا زیادہ کرتا. دوستان گرامی ہم علی بادشاہ کو نبی سے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانتے. قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب فرمایا کرتے تھے اسلام میں نہ رشتہ داریاں چلتی ہیں نہ یاریاں چلتی ہیں. ہم علی بادشاہ کو چلے میں یہ بھی فکرے چھوڑا، ہم علی مولا کو مانتے کیوں؟ اس لیے کہ اس علی نے کسی میدان میں ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی تھی. نہیں چپ رہ کے سنو یا بول کے سنو، حقیقت یہی ہے. دنیا کہتی ہے شیعہ علی کو اندھی عقیدت سے مانتے ہیں. یاد رکھو علی بادشاہ تو بڑے دور کی بات ہے، اتنا سینسٹیو اور حساس مذہب ہے ہمارا مذہب شیعہ. ہم تو اگر 2 رکعت نماز بھی کسی کے پیچھے پڑھیں تو پہلے چیک کرتے ہیں کیا یہ نبی کی بتائی ہوئی شرطوں کے مطابق نماز کے قابل بھی ہے یا نہیں. خود سوچو جو بندے 2 رکعت نماز اتنے محتاط ہو کے پڑھتے ہیں وہ امام کتنی محتاط سے پکڑیں گے، امام کو کتنی احتیاط سے مانیں گے. خدا کی قسم آخری فکر کہہ رہا ہوں، 7 شرطیں ہیں شریعت میں. یہ 7 شرطیں سنو، میں ممبر چھوڑوں، مصاحب بھی نہیں پڑھوں گا، فضائل پہ ممبر چھوڑ دوں. ہم نے 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہو تو ہم ہر ہرے خیرے کے پیچھے نہیں پڑھتے. مرشد موجود ہے تائید کروانا. شریعت میں 7 شرطیں ہیں، وہ 7 شرطیں کسی میں پوری ہوں پھر اس کے پیچھے نماز پڑھو. حوالہ مانگو، جاؤ گھر جا کے کسی مجتہد کی توضیح المسائل پڑھ کے دیکھ لینا. پابندی نہیں کہ کون سے مجتہد ہوں، جس مرضی مجتہد کی توضیح المسائل پڑھنا. یہ 7 شرطیں موجود ہیں. توضیح المسائل نہ ہو تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھ لینا، یہ شرطیں موجود ہیں. سامنے مسجد ہے، کوئی بندہ ابھی نماز امامیہ لے آئے ممبر پہ، باوضو کھڑا ہوں، ابھی نہ دکھاؤں تو اپنی گردن کٹوا دوں گا. 7 شرطیں ہیں. پہلی شرط آپ کو سنانے لگا ہوں، نبیوں کے نبی فرماتے ہیں نماز اس کے پیچھے پڑھو جو مرد ہو. جس کا عقیدہ وہ بولتا ہے میرے ساتھ، میں بھی ذکر آل محمد کا کر رہا ہوں. پہلی شرط نماز اس کے پیچھے پڑھو جو مرد ہو. میں کسی اور فقہ کی شاجی بات نہیں کر رہا، فقہ جعفریہ کی کر رہا ہوں. فقہ جعفریہ میں عورت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کا مرد ہونا ضروری ہے. لیکن دوستان گرامی، مرد ہونے کے لیے صرف داڑھی اور مونچھوں کا ہونا ہی ضروری نہیں. ضروری نہیں کہ کسی کی داڑھی اور مونچھیں بھی ہو پھر وہ مرد بھی ہو. اس بات کی دلیل میرے پاس موجود ہے. خیبر کے میدان میں نبیوں کے نبی اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اب تاریخ کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں، اشارے سے پتہ نہیں کس بندے کو سمجھ آئے، کس کو نہ آئے. داڑھی تھی لیکن نبی فرماتے کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. مطلب کیا؟ مرد ہونے کے لیے میدان میں کھڑا ہو کے لڑنا ضروری ہے. جب میدان چھوڑ دے وہ مرد نہیں ہوتا. اب گھر جا کے فیصلہ کرنا 39 دن کا کوئی بھگوڑا آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے اور مولا شاہ مردان پیچھے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. دوسری شرط نماز اس کے پیچھے پڑھو جو شیعہ ہو. تیسری شرط اثنا عشری ہو.
عام شیعہ بھی نہیں، پورے 12 امام کا ماننے والا ہو۔ چوتھی شرط عالم ہو، پھر بالغ ہو، چھٹی شرط ہے عادل ہو۔ میں کائنات قربان کر دوں اپنے مرشد رسول اللہ کی جوتیوں پر۔ اللہ کا نبی جانتا تھا کہ میرے بعد آنے والے حالات کیسے ہوں گے، اس لیے نبیوں کے نبی نے چھٹی شرط شریعت میں رکھی کہ نماز اس کے پیچھے پڑھنا جو عادل ہو غاصب نہ ہو۔ اب مذہب تیرا جو بھی ہو، مسلک تیرا جو بھی ہو، عقیدہ تیرا جو بھی ہو، نبی فرماتے ہیں نماز عادل کے پیچھے ہوگی۔ اب مذہب بے شک اپنے رکھو، لیکن کبھی گھر جا کے فیصلہ تو کرنا کہ جو بندہ بطول کے حق کا غاصب ہو یا اس سے ہمدردی رکھتا ہو، اس کی تو اپنی قبول نہیں ہوتی، پچھلوں کی قبول کیسے کرائے۔ ساتویں اور آخری شرط، لیکن دعوت فکر ہے اس بندے کے لیے جسے علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے تاکہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ جی بتایا نہیں تھا۔ ساتویں اور آخری شرط ہے، حوالہ مانگو قیامت تک، جب تک بلکہ میری زندگی ہے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ ساتویں اور آخری شرط ہے، نبی فرماتے ہیں نماز اس کے پیچھے پڑھو جو حلال زادہ ہو۔ جو بندے حیران ہو کے سن رہے ہو، یہ شرافت بٹ کی لکھی ہوئی شرطیں نہیں، اس نبی کی بتائی ہوئی شرطیں جس کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو فخریہ مسلمان سمجھتے۔ نبی فرماتے ہیں نماز اس کے پیچھے پڑھو جو حلال زادہ ہو۔ اب قبلہ آخری فکرہ ہے، 1 یا 2 منٹ سے پہلے ممبر بابا جی کے حوالے، اب آپ نے پڑھنی ہو نماز اور آپ جا کے قبلہ سے پوچھیں قبلہ آپ حلال زادے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے، بندے ہنس پڑے لیکن پوچھنا تو پڑے گا۔ اور اگر وہ ہاں کہہ بھی دے تو اس نے کون سا ہاتھ میں کوئی سرٹیفکیٹ پکڑا ہوا ہے کہ ہاں میں حلالی ہوں۔ لیکن قبلہ اگر آپ نے جرت کر کے اس سے پوچھ بھی لیا کہ قبلہ آپ حلالی ہیں تو یہ بدتمیزی میں شمار ہوگا، کیونکہ جب آپ نے اسے یہ پوچھ لیا پھر اس نے پڑھانی کیا اور آپ نے پڑھنی کیا۔ لیکن پوچھنا پڑے گا، لیکن کیا کریں اگر نہیں پوچھتے تو نماز نہیں ہوتی، پوچھتے ہیں تو تمیز نہیں رہتی۔ پتہ کیسے چلے نماز پڑھانے والا حلالی ہے یا نہیں؟ شریعت میں شرط موجود ہے، اس کے پیچھے پڑھو جو حلالی ہو۔ اب پتہ کیسے چلے کہ نماز پڑھانے والا حلالی ہے یا نہیں؟ پھر اب تیرا مذہب جو بھی ہو، مسلک جو بھی ہو، شیعہ سنی بھائی اہل حدیث بھائی مل کے اور نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے التجا کرتے ہیں، اللہ کے پاک نبی آپ نے شریعت میں شرط تو رکھ دی کہ نماز اس کے پیچھے پڑھو جو حلال زادہ ہو، نماز اس کے پیچھے پڑھو جو حلالی ہو۔ اللہ کے پاک نبی اگر ہم نہیں پوچھتے تو ہماری عبادت نہیں ہوتی، اگر پوچھتے ہیں تو ہماری تمیز نہیں رہتی۔ مولا آپ ہی بتا دے ہم کیا کریں۔ عجب نہیں کہ پیغمبر کی آواز آئے گی، کیا تم نے میری حدیث نہیں سنی؟ پیغمبر اعظم کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی۔ نبی فرماتے ہیں علی سے محبت رکھنے والا حلالی ہے، علی سے بغض رکھنے والا حرامی ہے۔ اب یاد رکھنا جس کے پیچھے پڑھنی ہو نماز، اسے جا کے کہو یا علی مدد۔ اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا حلالی ہے، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا یہ مصلے کے قابل نہیں ہے۔ یا علی مدد۔